بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وكذلك يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم في الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. وكذلك يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. آج کے درس کے اندر شراب، جوا، آستانوں کے تیر، ان کی حرمت کا بیان ہوگا. شراب سب جانتے ہیں، جوا بھی سب جانتے، آستانوں کے تیر پہلے ایسے ہوتا تھا، اب بھی ہوگا. تیر رکھتے کسی بڑے ترکش میں 20-30، اس کے پھل میں لکھا ہوتا نعم ٹھیک، لا نہیں. اب وہ کوئی بھی سفر کو جانا، کسی کام سے جانا، کسی ضرورت سے جانا تو ایک تیر اٹھا کے دیکھتا، نعم ہاں جا سکتے، تسلی ہو گئی، خوشی سے جاتا. اٹھایا لا نہیں، رکھ کے گھر کو واپس آ جاتا. صاحب وہ میرا تیر نہیں نکلا برابر. تو اس کو بولتے آستانوں کے تیر. جاہلیت میں ان کا رواج تھا، ان چیزوں سے قرآن میں منع کیا ہے. پہلی بات شراب. شراب کو ام الخبائث کہتے ہیں، ساری برائیوں کی جڑ. شراب پینے کے بعد میں ہر گناہ کر لیتا ہے. شراب جو نہیں پیتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے. شراب پینے کے بعد عقل ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوش نہیں رہتا ہے، کون ماں ہے، کون بہن ہے، کون بیوی ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا. پینے کے لوگ مختلف پیتے ہیں. تو یہ شراب پینے کا عرب کے اندر رواج تھا. جہاں بھی سردی زیادہ پڑتی ہے وہاں شراب کی عادت زیادہ ہے لوگوں کو، شراب پیتے سردی میں محفوظ رہنے کے لیے سردی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شراب لوگ پیتے تھے، صحابہ بھی پیتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے جب بھی شراب پیتے تھے. بدر کی لڑائی ہوئی 2 ہجری میں تب بھی شراب پیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے شراب کو حرام قرار دیا. پہلے تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگ شراب کے متعلق پوچھتے ہیں، جبے کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے ان میں نقصان زیادہ ہے تھوڑا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ پینے کے بعد آرام ہو جاتا، تھکان دور ہو جاتی، انسان کو ایسے محسوس ہوتا، دماغ زیادہ کام کرنے لگتا، ایسے کچھ فائدے ہیں، نقصان بے حساب ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. پھر بھی شراب پیتے تھے. کچھ لوگ بولے نہیں بھائی، اللہ جب بولتا ہے اس میں فائدے کم نقصان زیادہ، چھوڑ دینا. کچھ صحابہ چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
شراب پی کر نماز کو نہیں آنا. سفر میں ہیں، ناپاک ہو گئے تو تم مسجد کو نہیں آنا، گھر میں رہو، کہیں بھی رہو. ناپاک ہو گئے تو مسجد کو نہیں آنا، نہا دھو کر آنا. اب انہوں نے کہا دیکھو اس کے اندر بھی اللہ نے کہا نا کہ نماز کے ٹائم میں شراب مت پیو، تو اس کا مطلب یہ خراب چیز ہے. کچھ صحابہ نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ شراب پی کر آتے تو پتہ نہیں کتنے رکعت پڑھے، کیا پڑھے، کیسا پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا واقعہ، خلفائے راشدین کے بعد کا واقعہ. یہ گورنر صاحب فجر کی نماز پڑھائے، حضرت عثمان کے زمانے کا واقعہ. یہ گورنر صاحب نماز پڑھائے فجر کی، 2 رکعت پڑھا کر پوچھتے ہیں بس کیا اب بھی پڑھاؤں کیا؟ لوگوں نے کہا رے 2 رکعت ہوگی، گڑبڑ ہے بھائی آدمی. کچھ لوگ جا کے دیکھے، سن کر دیکھے، ہاں بدبو ہے. اور اس کے بعد قید بھی کیے. حضرت عثمان کو جا کر بولے کہ اس طرح آپ نے جس گورنر بنا کے بھیجا ہے اور شراب پی کے فجر کی نماز پڑھائے. حضرت عثمان نے ان کو کوڑے لگوائے. تو اس طرح عادت ہو جاتی ہے شراب کی، شراب پی کر بھی نماز پڑھانے والے ہوتے، نعوذ باللہ. تو شراب پیتے تھے صحابہ. آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ مائدہ کی، مسلمانوں سنو، شراب بھی، جوا بھی، بت بھی، ہستانوں کی تیر بھی، یہ سب شیطان کے گندے کام، بچو اس سے. اب حرام. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جاؤ جی سب مدینے میں گلی میں اعلان کرو شراب حرام ہو گئی. الا حرمت الخمور، الا حرمت الخمور. سنو جی شراب حرام حرام حرام. پیتے تھے ویسے ہی چھوڑ دیے، آدھا پیے ویسے ہی چھوڑ دیے، گھڑے سب توڑ دیے، گلی میں بھی شراب بہنے لگی. یہ تھا صحابہ کا ایمان. جو معلوم ہو جائے یہ حرام ہے کبھی اس کو نہیں کرتے تھے. صحابہ کا ایمان ایسے تھا. اللہ کا حکم، پیارے نبی اعلان کرا رہے اللہ کے حکم کا، اب کس کو کیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ ان کے والدہ کے شوہر، وہ شراب پیتے پیتے پلاتے پیتے بڑے آدمی تھے. اعلان ہوا، بولا انس کیا اعلان کرتے تھے کوئی، شراب حرام ہو گئی. فوراً گھڑے وڑے توڑ دیے، کہا بس اٹھو یہاں سے. آج دنیا کے اندر کتنی کوشش کرتی ہے حکومتیں شراب، افیم، گانجا ان کو روکنے کے لیے، کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ حکومت ہی شراب کا کاروبار کرتی ہے. اور سب سے زیادہ کمائی حکومت کو شراب سے ہوتی ہے. کیوں اس کو حرام قرار دے گی؟ البتہ افیم، گانجا وغیرہ کے اندر حکومت کو کیا بھی انکم نہیں، وہ تو چوری چھپے لا کے دماغ خراب کرتے ہیں لوگوں کا. صحابہ کا ایمان دیکھیے اور آج کے قانون کو دیکھیے، معلوم ہوگا کہ سب قانون سے چیزیں برائیاں نہیں رکتی، ایمان سے، اللہ کے ڈر سے برائیاں رکتی ہیں. صحابہ کے اندر وہی تھا کہ اللہ کا ڈر تھا، آخرت کا خوف تھا، جنت کی خواہش تھی، اس لیے بڑی سے بڑی برائی کو بھی 1 ہی منٹ میں چھوڑ دیتے تھے. آج 1 لیٹر، کل پونا لیٹر، اس کا 600 ملی، 400 ملی، 300 ملی، ایسا سب نہیں ہوتا. بعض لوگ ایسے کم کرتے 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 چھوڑیں گے بولتے نا، ہوتا نہیں. تو شراب حرام ہے اسلام کے اندر، مرد پیے تو بھی، عورت پیے تو بھی، سب کے لیے حرام ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شراب دوا میں ملائیں کیا؟ آپ نے کہا نہیں جی، شراب میں شفا نہیں ہے، وہ تو بیماری ہے. ایسا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. شراب انگور سے بناتے زیادہ تر ہر جگہ، کھجور سے بھی بناتے، کیلے سے بناتے، بہت ساری چیزوں سے شراب بناتے. شراب اسلام کے اندر حرام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی شراب پیتے تھے، مدینہ میں نہیں لیکن دور کی بستیوں میں پیتے تھے. بڑی سردی نا، سردی کے دنوں سب شراب پیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لاتے پولیس والے، انہیں شراب پیا، انہیں شراب پیا. بہت زیادہ ہو گیا کیس. پہلے 40 کوڑے مارتے تھے،
اب دیکھیں کہ صاحب جو لوگ زیادہ کر رہے ہیں، کہا کہ 80 ماریں گے، صحابہ بولے 80، تو 80 کوڑے مارتے شراب پینے والوں کو، تب بھی چھوڑے نہیں، پیتے تھے بہت سارے لوگ، اس لیے کہ اتنی بری چیز ہے، یہ ایک مرتبہ اگر لگ گئی زبان کو چھوٹتی نہیں، بڑا مزہ ملتا ہے اس میں، نعوذ باللہ۔ ایسی ایک بری چیز ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے شراب، اس لیے شراب کو اسلام نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ وہ کسی بھی چیز سے شراب بنائے، انگور سے بنائے، گیہوں سے بنائے، جو سے بنائے، وہ کوئی بھی شراب ہو، ساری شراب جو نشہ لاتی ہے حرام ہے۔ شراب کے جیسی اور بھی چیزیں ہیں، افیم، گانجا، یہ سب بھی ویسی چیزیں ہیں، ان کو پینے سے نشہ آتا ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ کسی کو فرض کرو کہ 1 لیٹر شراب پیے تو نشہ آتا، آدھا لیٹر، پاؤ لیٹر پیے تو نشہ نہیں آتا، تو پاؤ لیٹر، آدھا لیٹر پی سکتے کیا؟ کہا نہیں، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے نا، اس کا چھوٹا 1 گھونٹ پینا بھی حرام ہے، نبی کریم نے فرمایا۔ لہذا شراب کسی بھی صورت سے پینا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ شراب پینے والے کا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا۔ کتنے لوگ اچھے خاصے مالدار تھے، شراب پی کے اپنی دولت بھی، اپنی کمائی بھی، اپنا گھر بار بھی، سب کچھ کھو دی۔ شراب بہت بری لت ہے، شراب پینے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ شراب، میں نے کہا کہ شراب یا شراب جیسی چیزیں، نشہ جس سے بھی آتا ہو، وہ ساری چیزیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا شراب پینا بھی حرام، شراب پلانا بھی حرام، شراب بیچنا بھی حرام، شراب خریدنا بھی حرام، شراب اٹھا کر ٹیکسی میں، آٹو میں لے جا کر پہنچانا بھی حرام، جس دکان کو پہنچاتے ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ 10 آدمیوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، شراب کے لیے انگور بونے والے، شراب بیچنے والے، شراب کشید کرنے والے، شراب کو اٹھا کر لے جانے والے، بیچنے والے، سارے لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ 10 لوگوں پر لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اتنی بڑی برائی ہے، لیکن جن ممالک کے اندر ویسی سردی بھی نہیں ہے، گرمی بھی نہیں ہے، جیسے ہمارا تمل ناڈو ہے، یہاں کون سی سردی پڑتی ہے؟ کوئی خاص سردی پڑتی نہیں ہے۔ ہاں راجستھان وغیرہ کے اندر ہم نے دیکھا بڑی سردی پڑتی ہے، دلی میں، راجستھان میں، وہاں سے بہت سخت سردی پڑتی، لیکن یہاں بھی بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا حکومت خود بیچتی ہے، لوگ لے کر پیتے ہیں، کوئی پیے تو کوئی پیے، لیکن مسلمان پیتے اس پر تعجب ہوتا ہے۔ آج کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں، چھپ چھپا کے لیتے ہیں یا کسی سے منگوا لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں۔ کتنی بڑی برائی ہے یہ، کتنا بڑا گناہ ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا شراب سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی ہم کو منع فرمایا، بہت ہی بری چیز ہے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ سب بہت ساری انگریزی دوائیں، اس کے اندر الکوہل ملاتے ہیں، وہ پینے سے نشہ آتا ہے کیا؟ پینا حرام ہے کیا؟ شراب غلیظ ہے کیا؟ کپڑے میں لگ گئی تو دھونا، ہاتھ میں لگ گئی تو دھونا، ایسا ہے کیا؟ نہیں، اس کا پینا حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اور اس کا جو ہے بیچنا خریدنا سب حرام ہے۔ لیکن دوا کے اندر، دوا کی حفاظت کے واسطے اگر الکوہل ملائے ہیں تھوڑا سا، تو کہا کہ صاحب وہ بیماری کی وجہ سے جائز ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، بہت سارے سینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں الکوہل ملاتے ہیں، اس کی خوشبو باقی رکھنے کے لیے، دیر تک اس کو اثر رہنے کے لیے، اس لیے بعض علماء نے سینٹ کو بھی اجازت دی ہے لگانے کی جس میں الکوہل ملایا گیا ہو۔ یہ یہیں تک ہے، دوا کے لیے، عطر، سینٹ کے لیے، باقی کسی اور چیز کے لیے الکوہل کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا شراب بہت ہی بری چیز ہے، دنیا کے اندر شراب بہت بری لت ہے، شراب ہو، گانجا ہو، اور صاحب ہو، اسی طرح افیم ہو، یہ اتنی بڑی برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے۔ تو اسلام نے حرام قرار دیا اس زمانے کے اندر شراب کو،
آج تک وہ شراب حرام ہے اسلام کے اندر اور قیامت تک حرام رہے گی. گرمی میں رہو، سرد ملک میں رہو، ٹھنڈے ملک میں رہو، کہیں بھی رہو، شراب پینے کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے. لہذا شراب کو قرآن نے حرام قرار دیا. دوسری چیز جوا. جوا کا مطلب یوں سمجھے لاٹری، گیمبلنگ. صاحب سب کو 1-1 روپے کا ٹکٹ بیچے اور سب کا پیسہ اٹھا کے ایک آدمی کو دے دیے، 2-3 آدمی کو دے دیے. 50,000 آدمی ٹکٹ خریدے 10 روپے کا، وہ اتنے لاکھ روپے ہو گئے. اعلان کر دیا فرسٹ پرائز 1 لاکھ، سیکنڈ پرائز 70,000، تھرڈ پرائز 50,000. باقی سب انہوں اٹھا لیا، سب کا پیسہ اٹھا کے ان کو دے دی. لہٰذا یہ بھی لاٹری میں آتا، اس کی جائز نہیں. عرب کے اندر ایک طرح کی لاٹری تھی، وہ اس طرح تھی کہ ایک آدمی کوئی چھوٹا پتھر اٹھاتا، بولتا میں یہ ڈالتا ہوں بھائی، وہ کس کے اوپر پڑتا کہ 10 روپے کو دے دو، 100 روپے کو دے دو. ایسا آنکھ بند کر کے پتھر ڈالتا. کئی چیزیں رکھا ہے، کپڑا رکھا ہے، کھجور رکھا ہے، فلاں رکھا ہے، پتھر کس کے اوپر گرا 10 روپے میں دے دینا. یہ بھی ایک مصیبت تھی، یہ بھی ایک طریقہ تھا. کپڑے کے اوپر گرا تو کپڑا، فلاں کے اوپر گرا تو اس کو بولتے کنکری پھینکنا. یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جوبے میں آتا. یوں سمجھے کہ تالاب ہے، تالاب میں مچھلیاں ہیں. ایک آدمی بولتا بھائی تالاب میں مچھلیاں ہیں، لے لو 500 روپے کو. 500 روپیہ دیا، جا کر ٹٹولا تو 2 مچھلی ملی بس. یہ بھی دھوکہ ہے نا، یہ بھی لاٹری ہے نا، یہ بھی خرید و فروخت ناجائز ہے، یہ بھی لاٹری ہی. ہاں مچھلی کا متعلق ایک تھا بھائی اس ہاؤس میں، اس تالاب میں کتنی مچھلی ہے سب پکڑ لو، یہ کلو 40 روپے. ہاں یہ جائز ہے. کبوتر اڑ گیا کسی کا، کہتا ہے بھائی میرا کبوتر اڑ گیا، 10 روپیہ ہے دے دو، کہیں بھی جا کے پکڑ لو، یہ بھی لاٹری ہے. بکری بھاگ گئی ہے، اس کو جا کے کہیں بھی پکڑ لو، لاؤ مجھے 500 روپیہ دے دو. یہ سب ایسے دھوکہ ہوتا جس میں، اس میں جائز نہیں. بہت سارے لوگ جو کمپنیوں میں رہتے ہیں، کمپنی والے ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں. مہینے کو آپ کی تنخواہ میں 20 روپیہ 50 روپیہ کچھ بھی پکڑ کے آپ بیمار ہو گئے تو آپ کا علاج فری کراتے ہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تک. یہ جائز ہے کیا؟ یہ بھی لاٹری ہے. سب کا پیسہ اٹھا کے آپ کو دیتے ہیں. نہیں مجبور کرتی ہے کمپنی یہ کرنے کے واسطے، تو کیا کریں گے؟ آپ پیسہ دیے ہیں، آپ کے پاس حساب رکھیے، میں 300 روپیہ دیا ہوں، 300 روپے کا علاج کرا لیجئے، باقی کا پیسہ مت لیجئے. باقی کا پیسہ لیتے ہیں، وہ دوسروں کا پیسہ لاٹری میں آپ کو آیا اس لیے وہ حرام ہے. لہٰذا بہت ساری صورتیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے. شریعت نے ان ساری چیزوں کو منع کیا ہے، تو اس کو لاٹری کہتے ہیں. لاٹری بھی پہلے یہاں بہت زیادہ چلتی تھی، اور صاحب اتنی زیادہ چیز کو کوئی حد نہیں، ختم ہو گئی، حکومت نے ختم کرا دیا. کہیں کسی جگہ چوری چھپے آج بھی چلتا ہے کاروبار، لیکن بہرحال ایک چیز ختم ہوئی، یہ ہے جوا. وہ جوا کسی بھی چیز میں ہو، ہارنا جیتنا. جیسے ایک سمجھے کہ والی بال کی ٹیم ہے، بیڈمنٹن کی ٹیم ہے، دونوں بولے بھائی 100 روپیہ ڈالو، کون جیتے ان کو پیسہ. حرام ہے، یہ بھی جوا ہے. ایک تیسرا آدمی بولتا بھائی دونوں کھیلو، کون جیتے میں ان کو 50 روپیہ دیتا ہوں، یہ جائز ہے. اسی طرح فرض کیجئے اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر کہیں بھی فیس لیتے ہیں، سب اسپورٹس کے واسطے فیس سب لے کے کمپٹیشن رکھتے، آخر میں وہ اٹھا کر ان کو انعام دیتے، وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی جوا ہے، وہ بھی لاٹری ہے، جائز نہیں اس کو. لہٰذا یہ ساری چیزیں لاٹری میں آتی ہیں، جبے میں آتی ہیں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی رات 2 آدمی، میرا گھوڑا فرسٹ آتا کہ تمہارا گھوڑا فرسٹ آتا، دونوں جاتے، جس کا گھوڑا فرسٹ آیا وہ پورا پیسہ اٹھا لیتا، یہ میرا پیسہ. یہ پورے جبے کی صورتیں ہیں. جیسا پونگل میں ہوتا ہے، ایک بیل کے لیے اتنی فیس لا کے دے دو. خیر پونگل کو تو حکومت نے منع کر دیا، پھر بھی چھوڑیں گے نہیں اس کو. ایک بیل کی فیس اتنی، جو بیل سب سے فرسٹ آتا ہے
اس کو پورا انعام دے دیتے ہیں، سیکنڈ آئے تو اس کو دے دیا، تھرڈ آئے تو اس کو دے دیا، اور ان کا بھی کاروبار ہو جاتی ہے۔ کتنی صورتیں ہیں جبے کی، ایک دو صورتیں نہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ اسلام نے ان ساری ناجائز کمائی کی صورتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب بھی حرام ہو گیا ہے، اور اسی طرح جبہ بھی قرآن مجید کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا مہینے کا استانوں کا تیر، وہ اٹھانا، قسمت آزمانا، سب ہمارا کیا آتا ہے۔ ویسی شکل تو اب نہیں ہے بہت ساری جگہوں میں مسلمانوں کے اندر، لیکن دوسری جگہ ہوگی۔ البتہ مسلمانوں کے اندر اور کافروں کے اندر اس طرح کی ایک چیز ہے، وہ یہ ہے شادی کی تاریخ مقرر کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ سورج چڑھتا ہے کہ اترتا ہے۔ 14 تک سورج چڑھتے جاتا، چاند چڑھتے جاتا، 14 کے بعد اترتے جاتا۔ کہا نہیں صاحب، چاند چڑھتے وقت شادی رکھو، اترتے وقت نہیں رکھنا، ورنہ شادی اتر جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک طرح سے وہی ہے جو کافر کرتے تھے، تیر اٹھاتے تھے، یہ طریقہ یہ ہے۔ دوسرے کچھ مسلمان ایسے ہیں، اگر رات میں آ کے الو ان کے گھر پر چیخا تو کہتا کوئی بھی بڑی مصیبت آنے والی ہے، الو بولتا ہے، الو بولا، خون ہونا مانگتا ہے، یہ موت ہونا، یہ بھی ایک اسی طرح کا ہے جیسا کہ وہ تیر اٹھاتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب گئے، جاتے وقت سامنے بلی آ گئی، کہتے ہیں صاحب گیا کام، سامنے بلی آ گئی، اس لیے واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اسی میں آتا ہے۔ بعض لوگ کام کرنے کے لیے قرآن کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو قرآن مفت میں ملا ہے نا، قرآن اٹھائے، پہلے نیت کر لیتے ہیں، سیدھے طرف کا میرا 20 سے قرآن کھولے، پہلی سطر پڑھے، جنت ہے، فلاں ہے، نعمت ہے، بے کامیاب ہے ہمارا، چلو یہ کام کریں گے۔ یہ بھی وہی تیر اٹھانا ہے، یہ کہ پہلے نیت کر لیے، یہ الٹے طرف کا میرا، بائیں طرف کا میرا، پڑھے جہنم میں سب کو جلائیں گے، نہیں بھائی یہ کام غلط ہوتا ہے۔ قرآن استعمال کرتے ہیں، وہ ایک سطر پڑھ کے کہ صاحب ایسا ہے ویسا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جا کے شادی کے موقع پر وہ جو چڑیا گڑیا رکھ کے رہتے ان کے پاس جا کر قسمت پوچھتے، بھئی ہماری قسمت کیسی ہے بتاؤ، وہ سب بتاتا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہوگا فلاں ہوگا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ اس کو کیا معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، چڑیا اٹھائی، یہ کٹا دے دیا، پڑھ کے سنا دیا کہ آپ کی قسمت ہو گئی، لاؤ 20 روپے۔ بنگلور وغیرہ میں جیسے یہاں بہت سارے کلینک ہیں، اسپتال ہیں نا، بنگلور میں میں نے دیکھا کتنی سڑکوں میں ایک باقاعدہ ہاتھ کی لکیر اور آپ کا نام دیکھ کر پوری قسمت بتانے والے بہترین کلینک رکھیں، جا کر آپ ڈاکٹر کی طرح انتظار کیجئے، کیوں میں بیٹھیے اور صاحب 100-200 روپیہ فیس دیجئے، 10 منٹ میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اب تو فون میں بھی آنے لگا کہ صاحب آپ اپنی قسمت معلوم کرنا چاہتے ہیں کیا، اس نمبر کو کال کیجئے، 1 منٹ کا 9 روپیہ، 1 منٹ کا 10 روپیہ، آپ پوچھیں، ہمارے جوتشی آپ کو بتائیں گے آپ کی قسمت کیا ہے۔ یہ سب ویسی چیزیں غیب کی باتیں ہیں، ایسے ہر چیز کو یوں سمجھیے تیر ہے، ایک طرح سے جوبہ ہے اور ایک طرح سے دھوکہ ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جا کے کسی سے پوچھے کہ صاحب میری شادی کب ہوگی، فلاں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایسے جا کے کسی سے پوچھتے ہیں، اس کی نماز اللہ 40 دن قبول نہیں کرتے ہیں۔ کسی کا بچہ بھاگ گیا، بچی بھاگ گئی، جا کے کہا کہ صاحب اس طرح میری بچی بھاگ گئی، کہاں گئی ہوگی، یہ سب حرام ہے، جائز نہیں ہے کسی سے جا کے پوچھنا اس طرح کی باتیں۔ تو قرآن مجید نے تینوں چیزوں کو ایک ساتھ حرام قرار دیا۔ ایک تو شراب جو کہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور اتفاق سے مسلمان بھی آج کل پینے لگے، یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے۔ فوج جتنی ہے دنیا میں، شاید ہی اللہ تعالیٰ چند ممالک کو محفوظ رکھا ہوگا، سب سے زیادہ شراب فوج والے پیتے ہیں، فوجی پیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں جو ہندوستان میں فوجی ہیں، گھر کو جب آتے ہیں تو باقاعدہ حساب کر کے ان کو حکومت اتنے باٹل دیتی بھی،
30 दिन की छुट्टी है, ये 60 बाटल ख़त्म करके आना। घर में भी आके पीते हैं। वो शराब आप लेके मार्केट में बेचेंगे, 200 रुपये को बिकेगी, फ़ौज में आपको 10 रुपये को देते हैं। कुछ ला के बेचते भी होंगे, अल्लाह को मालूम। लेकिन फ़ौज के अंदर शराब पी के पिला के इतना मस्त रखते हैं, मारो तो मारो, आगे बढ़ो तो बढ़ो। ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ौजी शराब पीते हैं, इसीलिए बहुत सारी लड़ाइयों में फ़ौजी हार भी जाते हैं। कुछ नहीं, मस्त रहते हैं, मार खाते हैं। मिस्र के फ़ौजी भी वैसी थे, शराब पी के मस्त थे। इसराइल ऐसा हमला किया 1967 में, 1967 6 जून को इसराइल मिस्र को मार दिया, जॉर्डन को मार दिया, सीरिया को मार दिया, सब को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर। इतने बड़े मुल्क, लेकिन शराब पी के मस्त थे। और इसराइल के अंदर शराब तो नहीं पीते वो लोग, तो आके मार के इनको ख़त्म किया। ऐसे कितने ममालिक ख़त्म हुए। आज इतना ज़माना हो गया, 40 साल से ज़्यादा हो गए, सब इसराइल के कब्ज़े में बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी बुरी चीज़ है शराब, इसलिए शराब के करीब भी नहीं जाना चाहिए। हर वो चीज़ जो आपको नशा दिलाती है, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। उसका ख़रीदना, उसका बेचना, उसका कारोबार करना, उसको उठा कर ले जाना, सब चीज़ों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। लिहाजा इतनी बुराई से इंसान अगर बचेंगे तो उनकी ईमान की हिफाजत होगी है। हलाल कमाई से इंसान की रोज़ी में बरकत होती है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है, उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, उसकी मुसीबतें दूर करता है। हराम खाने से ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, मुसीबतें बढ़ जाती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती है, हराम खून पैदा होता है, नमाज़ पढ़ने वाले बेनमाजी बन जाते हैं, और इस तरह रोज़ा रखने वाले रोज़ा छोड़ देते हैं। इसलिए कि हराम का खून है ना, वो नाजायज़ काम की तरफ ही वो खून ले जाएगा, अच्छे काम की तरफ नहीं लाएगा। यहाँ तक कि औलाद भी उनकी नाफरमान हो जाती है, इसलिए कि उन्होंने ऐसा किया था। तो लिहाजा हराम कमाई से बचना चाहिए, जो जुबे की कमाई है। और उसी तरह आस्थानों के तीर का मसला है, अरब के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रिवाज था। बहुत सारे वाक़यात भी आते हैं कि साहब कैसे कैसे हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्के से मदीने को जा रहे थे, तो रास्ते में ये कबीले के सरदार को मालूम हो गया कि अबू बकर भी मोहम्मद जा रहे हैं। एक आदमी ने बता दिया, वो अपनी मजलिस में था, बात कर रहा था, किसी ने कान में बता दिया को समंदर में 3-4 आदमी जा रहे हैं। फ़ौरन इसको समझ में आ गया कि साहब यही हैं। इनको पकड़ के दिए, एक आदमी के बदले 100 ऊँट। फ़ौरन गया, घोड़ा तैयार किया, तीर उठा के देखा, ला नहीं पकड़ना, इनको नहीं जाना। बहुत अफसोस किया, फिर घूम फिर के आके फिर तीर उठाया, ला, फिर भी नहीं माना, 100 ऊँट। आखिर में घोड़े पर बैठ के तेज़ गया, घोड़ा गिरा, उसके पैर जो है धंस के ज़मीन में। यकीन हो गया कि साहब ये बड़ी मुसीबत है। बहुत मन्नत समाजत किया अल्लाह के रसूल से कि मैं नहीं करूँगा, आप मेरे घोड़े को निकाल दीजिए, फलां। पर अल्लाह के रसूल ने दुआ की होगी, घोड़े के पैर निकल गए, तब भी उसकी हिर्स नहीं गई। फिर थोड़ी देर के बाद पीछे निकला के पकड़ के ले जाएंगे इनको। अब तो पूरा पाँव धंस गया, बहुत रोया, अल्लाह के रसूल ने निकाल के दे दिया। और उससे वादा किया, मैं वादा करता हूँ किसी भी आदमी को जो इधर आएगा बता दूंगा, नहीं इधर नहीं जाना, कोई नहीं गया है, वापस कर दूंगा। इस तरह वादा किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके घोड़े को निकलने की दुआ की, और वो निकला, बाद में मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इनाम भी दिया था कि साहब जो किसरा फारस फतह होगा तो उसके सोने के कंगन तुमको हैं। इस तरह का भी वाक़या आता है। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को आप समझ गए, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर आपके दिल में कुछ आता है तो उलमा से फतवा पूछ कर उस पर करना चाहिए। तो हम अगर हलाल कमाई खाएंगे तो अल्लाह ताला बहुत बरकत देगा, मुसीबतों से बचाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हलाल रोज़ी की तौफीक दे, हराम रोज़ी से बचाए, गलत कामों से बचाए,
شراب سے بھی، جربے سے بھی اور دوسری حرام باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، پریشانی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ محتاجوں کی محتاجی کو دور کرے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرے، ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے دن جو گزرے ہیں، آئندہ باقی دنوں کو بھی آسانی سے گزار دے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔